اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے رمضان المبارک کی ساعتیں ہمارے لیے بابرکت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو اس زمین پر بھیجا، نبیوں کی بعثت ہوئی، کار نبوت کی جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، تمام انبیاء نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے، دعوت اللہ کو سب سے مقدم رکھا۔ آپ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کی پہلی پکار یہی تھی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کار نبوت کی ذمہ داریوں میں دعوت دین سب سے پہلی ذمہ داری انبیاء کی رہی ہے، اور انبیاء نے زمانے کے حالات، زمانے کی ضروریات، زمانے کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھ کر اپنے مقاصد، تدبیروں کو رچا۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو 950 سال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم رئیس اور امراء پر مشتمل تھی، بڑے ہی مالدار وہ لوگ تھے، ان کی زیادہ اولادیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اسی ظام میں وہ لوگ مبتلا تھے، مال اور اسباب کی بہتات ان کے پاس تھی۔ سورہ نوح کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، مکمل واقعہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم اللہ سے معافی مانگو، وہ غفور الرحیم ہے۔ کیوں تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا، وہاں سے نہریں جاری کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تم کو مزید مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اللہ ہی نے زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا، تم لوگ اس میں چلتے پھرتے ہو۔ اللہ ہی نے آسمان کی 7 پرتیں بنائیں، اللہ ہی نے چاند کو روشنی بخشی اور سورج کو ایک جلتا چراغ بنایا، اس میں تم سب کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، تم سب کو اس زمین کے مادوں سے پیدا کیا، اور تم کو وہی اسی زمین میں دفن کر دے گا، اور قیامت کے دن ایک روز اٹھائے گا۔ کیوں تم اتنے ظام میں مبتلا ہوتے ہو؟ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدر و قیمت وسائل کی، مال و اسباب کی نہیں ہے، بلکہ عزم و ہمت رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زمین پر صرف صالح بننا ہم کو نہیں ہے، بلکہ صالح بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر مومنین کی آزمائش کرتا ہے۔ جو لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کے ذریعے سے ان کے یقین کو، اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ اور دعوت دین کی کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ اولین شرط ہے کہ صبر و ثبات، استقلال اور استقامت یہ داعیان کی صفت کے اندر ہو۔ اور چوتھی چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم یاد دلا کر، ان چیزوں کو دلیل اور برہان بنا کر لوگوں کے ذہنوں سے خطاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے کردار کو داعیانہ کردار بنائے اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔